حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑی خوبصورت بات ہے، اور ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام غزالی کا تعارف کرواؤں کہ وہ کیا تھے، بس آپ اتنا جان لیں کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا ہے. حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے حضرت معافی کس وجہ سے ملی؟ آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، لکھنا چھوڑا، قلم کو دوات میں رکھا، جب دوبارہ لکھنے کے لیے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی تھی. آپ فرماتے میں نے اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ پیٹ بھاڑ کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے اللہ نے صرف اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس چیز کی اس وقت شدید کمی ہے. میں کہنا پاؤں کسی دی دھون تے پیر رکھ کے منو لبے لیکن میں لینا ہی لینا ہے. اس طرح کسی نے نہیں ملے. اور اقبال نے بڑی کمال بات کہی تھی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے پتر، پیار کرو یار. پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، بغض بھی اللہ اور اللہ کے رسول. جو حضور کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں ہے. امت میں سمجھو کہ میں وہ پیارے کلی دی دعوت دین دے نہیں. باقی پیار کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا. جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے. تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں ایک کپڑے کا دکاندار ہے. خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا. مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. کہتے کوئی بھی نہیں. کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا. کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تسبیح بھی کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں نے تو راز جاننا تھا. کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا. کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کم کہیے تو کر دے ہوگی. میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے. کہتے میں نے کہا جی. کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے. میں بڑا حیران ہوا. وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، اسی نے خود ہی ڈال لی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی. کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیج رہے ہیں. تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لی ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے. بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں. پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. میں نے حضرت جی اپنے خاندان میں نا دور کی ہماری ایک رشتہ دار تھی، 92 سال ان کی عمر ہوئی، پھر وہ فوت ہوئی. انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی نا ان کے ہاتھوں سے ان کا بیٹا چھین لیا راستے میں نا. کچھ شہید ہو گئے،
ان کے ہاتھوں سے نا ان کا بچہ بیٹا چھین کے لے گئے. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں انہوں نے کبھی گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کرنے دیا. وہ اگر جب اماں جی نے سونا نا دروازہ بند کر دینا, اماں جی کو کہنا اماں جی حالات نہیں ٹھیک ہے جی. جب دروازہ بند کرنا, جب اماں جی نے رات کو کوئی پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھنا نا پھر کھول دینا. تو جب کبھی کہا جاتا نا اماں جی دروازہ نہ کھلا رہن دیا کرو بند کر, تو پتہ کیا کہتی تھی, ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تھے کتے بند دروازہ ویک کے واپس ہی نہ ٹر جائے. تو میں پتر 1980 میں 82 میں 84 میں 83 میں 90 میں 92 میں 91 میں 2000 2001 2002 2004 میں پیدا ہو گئے. تمہیں کیا پتہ پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو 14 اگست ایک فن کے لیے دن مل گئے. موٹر سائیکلوں دے سلنسر کڈو, منہ تے جھنڈے بناؤ, تے سارا دن سڑکاں تے واجے لے لو تے تن کرتے پھرو. تجھے کیا پتہ پاکستان کیا ہے؟ تجھے کیا پتہ پاکستان؟ یہ کوئی بابا ہو جس نے دیکھی ہو جائے تو اس سے بیٹھ کے پوچھ کے پاکستان کیا ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے عرضی یہ سارے آنگے جنہیں بچے بیٹھے تھے, پتر آؤ شروع کریے, کسی نے تو شروع کرنا ہے نا. آؤ اپنے پاکستان کے لیے شروع کریں. آپ کے پاکستان کو لوڑ ہے عمل حضرت. لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں رکھ لے, ان کے لیے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں, جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا رکھ لے, ان کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے آنکھ مستانی, مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. ٹھیک ہے جی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, فرماتی کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں حضرت. اسی لیے کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مرون پہ انگلیاں اوتھے ویک کے جے کٹوئیاں ہوئی تو انگلیاں ایتھے بغیر ویکھیں ہی حضرت جی غازی علم الدین شہید ہے, بغیر ویکھیاں غازی ممتاز قادری شہید ہیں, ایتھے بغیر ویکھیاں غازی عامر چیمہ شہید ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کمال ہی لکھا. آپ فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ہے سونی کر کے. اور حضرت جی میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے, میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت, بھائی آپ کو پتہ ہے بابوں کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اوہ سنگیا اے کاکھ رکھ لے, وہ سنگیا اے کاکھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. پھر حضرت پھر مجھے مجبوراً شعر پڑھنا ہی پڑے گا. دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھائے, گلاں بڑیاں نعرے بڑے عمل کوئی نہیں ہے. دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھائے, کتھوں لے ہواں عمر بہادر جڑین سینے لائے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. ہاں جی پتر جتنے منڈے بچے بیٹھے خدا دا واسطہ کوئی عمل دی گل کرو یار, کوئی عمل کی بات کرو یار, بدتر قربانیاں یار اس طرح نہ کرو. آج اسلام کمزور ہو گئے. اچھا جی وہ قربانی, پھر اس کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھو جی, جب یہ مارد وجود میں ہے 50 لاکھ شہادتیں ہوئی, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں, پھر آپ کا پاکستان بنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جی, ہم خود مہاجر ہیں, کیا آپ کے خیال میں انڈیا میں دن نہیں چڑھتا؟ کہ انڈیا میں گونگلو نہیں ہے, کدو نہیں ہے, دریا نہیں ہے, نہریں نہیں ہیں, چشمے نہیں ہیں, کھجوریں نہیں ہیں, بادام نہیں ہیں, چھوٹا گوشت نہیں ہے, بڑا گوشت نہیں ہے, کیا نہیں ہے وہاں جی؟ سارا کچھ ہی ہے. پاکستان کیوں لیا گیا؟ اسلام کا پاکستان. وہ صرف اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. ہم ایک ایسے دیش میں جا رہے ہیں جہاں اسلام ہوگا. لیکن سوال پھر وہی ہے جی, آج 75 سال ہو گیا آپ کے پاکستان کو بنے, اسلام کے درجے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں,
کسی کو تنگ کر کے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا حضرت. اور میں گزارش کروں گا پتر کسر کھانی سیکھو, کسر کھانی سیکھو. جنہوں لبا پتر انہوں کسر کھا کے لبا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو جس طرح پتر ہم لینے چلے ہیں نا, اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا. اس لیے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ٹھیک ہے. اب بس, اور میں کہتا ہوں جی شاید بڑی باتیں تو بڑی ہیں جی, میرا مطالعہ محدود ہے, لیکن کمال ہے جی, کمال ہے. ٹھیک ہے, آپ سارے حضرت انسان ہیں. بڑا شعر پڑھا گیا جی, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے, گجرانوالہ والوں ذرا بتاؤ مجھے, آپ نے گجرانوالہ کے کسی بازار میں اسلام دیکھا؟ کسی پارک میں, کسی مہراج ہال میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں؟ بلکہ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ, تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. پھر سوال یہ ہے کہ جی وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. آج بڑی دکانیں کھل گئی ہیں, زید کچھ کہہ رہا ہے, بکر کچھ کہہ رہا ہے. میں نہ زید کی سنوں گا نہ میں بکر کی سنوں گا, میں تو وہی سنوں گا جو میرے بڑوں نے کہا ہے. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا بتایا ہے, سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمے, وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. لیکن بتاؤ سوال پھر سوال ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی, وہ اسلام کدھر ہے جی؟ سوال اب بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی, وہ اسلام کدھر ہے جی؟ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے, آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے جی؟ آج آپ کو اتنی مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا. اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں, نوید قادری صاحب ہیں, حضرت 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 صاحب ہیں, سارے بچے بیٹھے. آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونچ پیڑ لیندی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے, میری بھی جیب میں اس وقت. ایدا پار نہیں تھے, ایدا پار ہے, ایدا نہیں پار, ایدا پار ہے. کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو, اوے اللہ دے بندے ہو, آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر, آج بہت سستا سودا ہے پتر, کر لو. اوکھے سودے وہ کر گئے. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا, آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی حضرت. تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں, عشق میں کیا زندہ یا علی, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آج پتر سوکھا سودا جی, کر لو میرا پتر. اے ٹوپی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے, اے داڑھی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے پتر. آج سستا سودا جی, کر لو میرے پتر. وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت, ہمیں دکھ ہے اس وقت. وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانے, اس کی شام رات کو نا بارات تھی, اس نے اپنی کلائی پہ نا گانا پہن رکھا, کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں. اس نے گانا بندھا ہوا تھا, دم کروانے آ گیا.
میں سفر پہ تھا، فون آیا جی پتہ نہیں مینوں کی ہو گیا، تھی کتنے ہو؟ میں پتر میں آن ڈیا تھا تے پہنچ جا. وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا، گاڑی کھڑی کی، اس کو اندر لے گیا، دم شام کیا. اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نا گانا باندھا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا میں یار ایڈا تیرا قد دے جوان آدمی ہے، کی تو گانا بنے اے پھڑ کے لا سو نہ حضرت جی اے نہ لوائیو بڑا کام خراب ہو جانا. میں کیا ہوں یہ میرے تیل تے بنے ہیں تے اے راتی دولہا جدوں میں بننا تے میری بھیناں نے لانا گانا، حضرت جی گانا نہ لوائیے. میں حضرت جی میں نے کہا چلیا انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا اور مصطفیٰ کی سنت تجھے بڑی انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنی عزیز ہو گیا، کیا ہو جائے گا گانا؟ کدھر ہے گانا لکھا ہوا؟ کس آیت میں گانا ہے؟ کس حدیث میں گانا ہے؟ انڈیا سے لیا ہوا گانا تمہیں اتنا ہی عزیز ہو گئے ہیں؟ جو مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور پہ، جو صدیق اکبر کے چہرہ انور پہ، جو عمر فاروق کے چہرہ انور پہ، جو عثمان غنی کے چہرہ انور پہ، جو مولا مشکل کشا کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسین کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسن کے چہرہ پاک پہ، وہ تجھے اوکھی لگ رہی ہے؟ اچھا چلو جی آپس میں بیٹھے، سچ بتانا مجھے ذرا، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنے کے علاوہ اور تو نہیں کچھ؟ آپس میں بیٹھے ہیں جی، کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا دیتا، قاری صاحب کو میں کہتا ہوں قاری صاحب تھوڑی دیر کیمرہ بند کر چھوڑ، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، کوئی ہے تو لو جی میں بیٹھا ہوں اٹھ کے بولو. مجھے شدید بخار ہے، میں نہیں آپ کی خوشامد کرنے آیا کہ میں کہا جی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. بھائی سارا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، سارا تو دور رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ٹھیک. ہاں جی میاں جی 2020 میں اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگے ہیں میرا جسم میری مرضی، ٹھیک پھر کیوں ہو گیا؟ 2021 14 اگست مینار پاکستان پہ تماشا لگا ہے، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ جو بھی ہے کام تو غلطی ہوا ہے نا، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں، کام تو غلطی ہوا ہے. پھر میں کس طرح کہوں سب کچھ ٹھیک ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں پتر حج بند پڑا ہوا ہے، ادھر حضرت جی صرف 60,000 بندے حج کر رہے ہیں، اور ادھر جناب ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، 2.5 لاکھ بندے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں. آج کوئی نہیں ہے سعودیہ کو پوچھنے والا ہیں؟ آج کوئی نہیں سعودیہ کو پوچھنے والا. اور تو ماما لگتا ہے بند کرنے کا؟ کیا تیرے پاس بند کرنے کی اتھارٹی ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تیرا تو گھر ہی نہیں ہے، کیوں تو نے اس کو بند کیا؟ وہ گیا وفد اسے پوچھنے، وہ بھائی ہمیں اتنا تو بتا، یہ کرونا کو اتنے تگڑا ہو گیا ہے، اس کا زور فٹ بال کے گراؤنڈ پہ نہیں چلتا، اگر چلتا ہے تو مطاف میں چلتا ہے. یہ کرونا اتنی طاقتور ہو گیا ہے، اس کا زور یورپ کے بازاروں میں، یورپ کے ہوٹلوں میں، یورپ کے کلبوں میں، یورپ کے بار کلبوں میں، یورپ کے جناب جہاں جوئے کھیلے جاتے ہیں وہاں نہیں چلتا. اس کا زور جو ہے یہ صفا مروہ پہ چلتا ہے، مقام ابراہیم پہ چلتا ہے، منا میں چلتا ہے، مزدلفہ میں چلتا ہے، عرفات میں چلتا ہے. اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے، اس کا زور جنت البقیع میں چلتا ہے، اس کا زور قباء شریف میں چلتا ہے، اس کا زور میدان احد میں چلتا ہے. لیکن پوچھنا کس نے؟ آپ نے. آپ کو تو حضرت انہوں نے شادیہ نازیہ کے پیچھے لگا دیا ہو، آپ کو تو انہوں نے نیٹ کے پیکج دیے ہوئے ہیں، رات کے ساری رات گلاں کرو بیٹھ کے. پوچھنا کس نے؟ کون پوچھے گا؟ کس نے؟ ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میں کہنا وہ کافر ہو، کہنا میں کافر ہوں. پتہ نہیں مسلمان کون ہے یار، کوئی ناسبی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. لڑو آپس میں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں حضرت حج بند پڑا ہوا، عمرہ بند ہے. کیا نہیں کھلا جی؟ اس کا مجھے نام بتاؤ جو نہیں کھلا ہوا ہے جی. وہ سین حرم حضرت جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، چند بندے وہاں طواف کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی میں معاہدہ شریف جس کے سامنے دیوانے کھڑے ہو کے حضور کی برگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، وہ بندہ کوئی نہیں ہے حضرت جی. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا اس کو یار؟ وہ اٹھو خدا کے بندو، 10 محرم پہ ایک دیگ پکا کے دینا، جو فتویٰ دے لو مجھ پہ، ایک دیگ پکا کے، ایک سبیل لگا کے، ایک چاول بانٹ کے، ایک فرنی پکا کے ویلے نہ ہو جاؤ یار. مشن حسین کہاں ہے؟ آج حسین کے نانے کا دین پھر اتنا کمزور ہے کہ حج بند پڑا ہے، عمرہ بند پڑا ہے، مسجد نبوی سونی ہے. لیکن پوچھنا کس نے؟ کون پوچھے گا؟ اور کیونکہ موسم بھی شدید ہے، خالد حسنین خالد صاحب بھی سونا پڑتے ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی سننا ہے. تو اصل میں آئے وہ مجھ سے پہلے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہے، شدید تیز بخار ہے.
लेकिन क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जिस बंदे ने टाइम लिया होता है ना, उसकी कितनी बड़ी आजमाइश होती है। क्योंकि आप लोग बड़े डाढ़े हो, आप लोग पुत्र थोड़े मीठे हो, एडे डाढ़े ना पड़ो। उज़र किसी का कबूल कर लिया करो, किसी का उज़र कबूल कर लिया करो। मुझे आज भी याद है जितने हम सख्त लोग हैं। जिस दिन मेरे वाले साहब का रात को विशाल हुआ ना, उस दिन चलो कैमरा लगा हुआ है, किसी भी जगह प्रोग्राम था, तो मैंने उनको कहा यार वाला साहब की हालत बहुत सख्त ख़राब है, मैं आ नहीं सकता है। तो पता उस बंदे ने मुझे क्या कहा, कहता फिर ऐसा करो अपने वाला साहब की वीडियो बना के मैंने भेजो। इतने हम जालिम लोग हैं। और दुख ये होता है कि ये जो महफिल कर और बातें सुन लो जी, सानू 17 साल हो गया महफिल का, और भाई क्या सीखा फिर तुमने 17 साल की महफिल से? और फिर मस्जिद में मैं बैठा हूँ, हैरानगी की बात ये मैंने उसको वीडियो बना के भी भेजी है। फिर वो मेरी बात माना कि वाकई अबू उमर ने बड़ा डांटा है, जहाँ चले जाओ वाह वाह, जहाँ जाओ गालियाँ। कल एक प्रोग्राम रह गया अदर जी, वो कौन सी गाली है जो मैंने नहीं खाई है? बदलो पुत्र थोड़ा सा अपने आप को। और ये मेरी बात याद रखना, ये जितने हालात टाइट हो रहे हैं इसके ज़िम्मेदार आप और मैं खुद हैं। आप जिस दर पे जाओगे, बहुत बहुत बड़ी महफिलें, बड़े बड़े लम्बे प्रोग्राम, 2-2, 3-3, 1.5 घंटे की तकरीरें, लेकिन मोहब्बत फिर भी कोई नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं। झूठ बोलना है तो जिन्ना मर्जी बोल लो, मैं बीमार भी हाँ, मैं थकिया भी हाँ, गर्मी भी बड़ी है, तो मैं झूठ बोला तो बिल्कुल नहीं आया कोई, और ना अल्लाह कभी बुलवाए मुझसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, गुजरांवाला वालों, नौजवान बैठे हैं, और अदर जी एवं ना मुंडी ला हड़ी हो, ज़रा सोच के मैंने जवाब दियो। अमल जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, सोनी करके दाढ़ी शरीफ रखो। और मैं आपको सच कह रहा हूँ पुत्र, इस वक़्त का बहुत मुश्किल तरीन जिहाद है। आप इंडिया पे चले जाए ना, एक आपको गोली लगेगी, ठुस खत्म। अगर खुलूस हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन पुत्र ये वो लड़ाई, आपको रोज़ लोगों की ज़ुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी, आपको रोज़ लोगों की ज़ुबानों की तलवारें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सोनी करके रखो। और ना पुत्र एक बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह जाऊँ, क्योंकि 12 बज गए हैं, मैं जाते जाते आपको कह जाऊँ, ओ जिदे लिए तू नहीं रखन डे। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूँ। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा हूँ पुत्र, जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जिस सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तो तू ही ना उन्होंने वेखे कोई। सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तू ही ना उन्होंने वेखे।